بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وعلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، پروردگار آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ دوستو، آپ جانتے ہیں کہ میں انٹرفیتھ ہارمنی بین المذاہب ہمانگی پہ کام کرتا ہوں، اور یہ ابھی سے نہیں، گزشتہ 6 سالوں سے ہم اس موضوع پر کام کر رہے ہیں، اور میں نے اول دن سے یہ بات بتائی ہے کہ پاکستان میں اور دنیا بھر کے اندر جو مختلف فرقے ہیں مسلمانوں کے درمیان میں، ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے اپنے اختلافات کو رکھتے ہوئے، اپنے اپنے موقف پہ رہتے ہوئے، اپنے عقیدے، مسلک اور مذہب پہ کاربند اور متصلب مضبوط ڈٹے رہتے ہوئے ہم دوسرے کے ساتھ جینے کی کوشش کریں، ہم دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس لیے ہر وہ کام جو پاکستان کے اندر لوگوں میں ایک شعور پیدا کرتا ہو، خاص طور پر تعلیمات آل محمد کے حوالے سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا قرآن مجید میں تدبر کے حوالے سے ہو، اس کو ہمیں زیادہ سے زیادہ آگے پھیلانا چاہیے۔ اور جو شخص بھی یہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ مسلمانوں کے درمیان میں ان کو سمجھنا چاہتا ہے، ہمیں اس حوالے سے اس کو سراہنا چاہیے۔ حال ہی میں پاکستان کے صحافی ہیں ارشاد بھٹی صاحب، انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا کہ وہ مختلف مکاتب فکر کے علماء کے پاس جا رہے ہیں اور ان سے گفتگو کر رہے ہیں۔ مثلا وہ سب سے پہلے دیوبندی مکتب فکر کے جو عالم ہیں مولانا طارق جمیل صاحب حفظہ اللہ، ان کے پاس گئے، ان سے گفتگو کی، مختلف سیاسی موضوعات پر بھی، چونکہ صحافی ہیں، سیاست سے ان کا تعلق ہے، وہ ان کا میدان ہے، اس پہ بھی ان سے گفتگو کی، اور دیگر دیوبندی عقائد کے حوالے سے، خاص طور پر جو اکابر دیوبند کے اوپر جو اعتراضات ہوتے ہیں اس پر انہوں نے سوالات کیے، جس کے جوابات جس طرح سے مولانا طارق جمیل صاحب نے مناسب سمجھا، انہوں نے اپنے انداز کے اندر شائستگی کے ساتھ اور طریقے کے ساتھ وہ جوابات دیے۔ پھر اسی طرح یہ بریلویوں کے مفتی حنیف قریشی صاحب حافظہ اللہ، ان کے پاس گئے، ان سے گفتگو کی، وہ چونکہ ایک مناظر ہیں، ڈیبیٹر ہیں، اور مختلف موضوعات کے اوپر ان کی گفتگو ہوتی رہی ہے، ان سے بھی سوالات انہوں نے کیے ہیں۔ اسی طرح پھر یہ جو اہل التشیع مکتب کے جو نمائندے ہیں مولانا شہنشاہ نقوی صاحب حافظہ اللہ، ان کے پاس کراچی یہاں تشریف لائے، ان سے گفتگو کی، اور سب سے زیادہ جو طویل جو گفتگو ہے وہ علامہ شہنشاہ نقوی صاحب کے ساتھ ہے، یعنی باقی کے ساتھ یہ 1 گھنٹے کی بات انہوں نے کی ہے وہاں پر لیکن شیعہ عالم ہیں، ان کے ساتھ یہ 2 گھنٹے سے زیادہ 2.5 گھنٹے بیٹھے ہیں۔ تو اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ 2.5 گھنٹے کی گفتگو اسی شخص کے ساتھ ہو سکتی ہے کہ جن کے ساتھ آپ کو بات کرتے ہوئے ایک بہتر لگ رہا ہے، ورنہ میں اگر کسی شخص کو بہتر نہ سمجھ رہا ہوں تو میں زیادہ سے زیادہ اس کے ساتھ 10 منٹ بھی نہیں بیٹھ سکتا، میں اس کو 10 منٹ بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ جو جوابات دوسرا شخص ایسے دے رہا ہو کہ جو میرے معیار کے نہیں ہیں، یا وہ اس طرح کے جواب دے رہا ہے کہ جو اوٹ پٹانگ سے ہیں اور جن کو میں بہتر نہیں سمجھ رہا ہوں، یا مجھے ان کا مزاج سمجھ میں نہیں آ رہا، تو میں کیوں 2.5 گھنٹے بیٹھوں گا؟ تو اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ شہنشاہ نقوی صاحب کے ساتھ بیٹھے اور 2.5 گھنٹے، اور تو یہ ایک اچھا سلسلہ ہے۔ اس پر بہت سارے لوگ اعتراض بھی کر رہے ہیں، انہوں نے جو یہ کام شروع کیا ہے، خاص طور پر کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک طرح کی سازش بھی ہے جو کہ مسئلہ فلسطین کو دبانے کے لیے پاکستان کے اندر نوجوانوں کی جو توجہ ہے اس سے ڈائیورٹ کرنے کی بھی ایک کوشش ہو رہی ہے، جو کہ ارشاد بھٹی صاحب کر رہے ہیں۔ میں سازشی تھیوریوں کے اوپر یقین نہیں رکھتا، نہ میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ فلاں ملک ہمارے خلاف سازش کر رہا ہے، فلاں بندہ سازش کر رہا ہے، یا میرے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے، یا دوسروں کے خلاف۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے تو اس کا رائٹ ہے۔ قرائن سے اگر ہمیں دیکھیں، ہمیں یہ بات معلوم ہو تو اس وقت میں جو ایسا ہوتا رہا ہے کہ جو صحافی حضرات ہیں ان کی ایک تاریخ ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ وہ پاکستان میں توجہ مبذول کرانے کی وہ کوشش کرتے ہوں، کیونکہ ان کے پاس جو سوالات ہیں وہ سب لکھے ہوئے ہیں، یعنی پیپر پہ لکھ کر آ رہے ہیں، خود سے سوال نہیں کر رہے۔ یعنی یہ مجھے ایک بات ارشاد بھٹی صاحب کی، ان کو پڑھنا بھی نہیں آ رہا، معذرت کے ساتھ ارشاد بھٹی صاحب اگر آپ سن رہے ہیں تو آپ کو پڑھنا بھی نہیں آ رہا ہے کہ کیا لکھا ہوا ہے کیا نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو باقاعدہ ایک پرچے تھمائے گئے ہیں، اور آپ یقین کریں، مثلا دیکھیں سنی شیعہ میں نا جو بنیادی طور پہ مسئلہ جس پہ میں گفتگو کر چکا ہوں، مثلا سبیل میں یہ ملاتے ہیں اور سبیل کا پانی نہیں پینا چاہیے، اسی طرح جناب ان کا قرآن الگ ہے، کلمہ ان کا الگ ہے، نماز الگ ہے، یہ وہ چیزیں جو عامت الناس کو معلوم ہوتی ہے، اور اختلافات ڈالنے کی یہ کوشش کی گئی ہے۔ باقی جو سوالات ارشاد بھٹی صاحب لے کر آ رہے ہیں سنی شیعہ میں، ان پر
اختلاف تو علمی دنیا میں ہوگا، لیکن عامت الناس میں ان باتوں کی وجہ سے نفرت نہیں ہے. یہ میں آپ کو وہ حقیقت بتا رہا ہوں. مثلا آپ ایک سنی سے پوچھیں، جو ارشاد بھٹی صاحب سوال کر رہے ہیں، فار ایگزامپل وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عقیدہ بدا، عقیدہ رجا، عقیدہ بدا اور عقیدہ رجت کا میرے بھائی ایک سنی مولوی کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ شیعوں کا یہ عقیدہ ہے. میں حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں. یعنی مدارس کا پڑھنے والا جو نوجوان ہے، جن سے باقاعدہ مناظرہ سکھایا جاتا ہے، اسے بھی یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ بدا کیا چیز ہے، نسخ کیا چیز ہے، استنساخ کیا ہوتا ہے، اور عودۃ الارواح کیا چیز ہے. اسی طرح دیگر موضوعات، رجعت کیا ہے. تقیہ کے بارے میں ضرور پتہ ہے، لیکن تقیہ کی جو اصطلاح ہے، اس کے مفاہیم کیا ہے، کس جگہ پہ کرنا ہے، کس جگہ پہ نہیں کرنا، اس کی ڈیٹیل نہیں معلوم ہوتی. یعنی ایک عام سنی اور ایک عام شیعہ کے درمیان میں جو درار ڈالی گئی ہے، وہ تقیہ، رجعت اور بدا کے موضوع پر نہیں ہے. وہ موضوعات ہیں، ان کا قرآن الگ ہے، تحریف قرآن کے قائل ہے، صحابہ کو گالی دیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. اس طرح کی باتیں ہیں جو ایک صحافی کو بھی معلوم ہوتی ہیں، خواہ وہ سنی ہو یا شیعہ ہو. لیکن ارشاد بھٹی صاحب جن گہرے سوالوں کو آپ لے کر آ رہے ہیں، یہ خالص مناظرانہ شخصوں کو معلوم ہوتے ہیں. یعنی مناظروں کے اوپر گفتگو کرنے والے، ایک وہ شخص جو ناصبی ہو، جس نے اپنی کتاب میں لکھے ہوں، ایک وہ شخص کے جسے یہ چیزیں معلوم ہو، وہ اس پہ گفتگو کرتا ہے. اچھا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے یہ سوال کیوں کیے ہیں، یہ سوال نہیں ہونے چاہیے، نہیں، ہرگز نہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بہت سوال لکھے ہوئے ان کو دیے گئے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان سے بھی پوچھا جائے تو وہ اس بات کا اعتراف ضرور کریں گے. تو بہرحال میں ان کی تعریف اس حوالے سے کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے اس سلسلے کا آغاز کیا جو کہ خوش آئند ہے اور ایک دوسرے کو سمجھنا چاہیے، جس پر انہوں نے آج ایک گفتگو بھی کی کہ میرا مقصد لوگوں کو سمجھنے کا ہے. اور قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں بھی یہ حکم دیا ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، کہ آپ اللہ کے اپنے رب کے رستے کی جانب جب لوگوں کو بلائیں، حکمت کے ساتھ بلائیں. یہ نہیں کہا ادعو الی سبیل ربک بالسیف یا بالقتال، کہ آپ اللہ کے اپنے رب کے رستے کی جانب لوگوں کو بلائیں تو تلوار لے کے لوگوں کو بلائیں کہ ہاں جناب میں تو تلوار لے کر تمہارے پاس آ گیا ہوں، اب تم جب تک کلمہ نہیں پڑھو گے تمہارے اوپر میں نے یہ تلوار سونت کے رکھنی ہے. نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو قرآن مجید میں حکم دیا گیا یا اسلام نے جو ہمیں بتایا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے رستے کی جانب لوگوں کو حکمت کے ساتھ، وزڈم کے ساتھ، لاجک اور ایک عقلی طریقے پر لوگوں کو بلائیں. وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، اس قرآن کے ذریعے جہاد کا حکم دیا گیا ہے. یعنی اس کے دلائل، اس کی لاجک، اس میں تدبر کر کے، تفکر کر کے، اس کے مضامین لوگوں کے سامنے عام فہم انداز میں رکھ کر ان کے حالات کو قرآن مجید سے مطابقت دیتے ہوئے ہم بیان کریں کہ دیکھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے، آپ کے مسئلے کا حل قرآن میں موجود ہے. آپ جو یہ کر رہے ہیں ہمارے سماج کا، معاشرے کا، امت مسلمہ کے جو مسائل ہیں، یہ قرآن میں ہے. اچھا، اس انٹرویو کے حوالے سے سوشل میڈیا کے اوپر مختلف طرح کی آراء نظر آ رہی ہیں. بعض لوگ اس پہ تنقید کر رہے ہیں، بعض لوگ، میں آپ کو حقیقت اگر بتاؤں تو جو شہنشاہ نقوی صاحب ہیں، میری ان سے ملاقاتیں ہوئی ہیں اور ان سے ملاقات ہوتی رہتی ہے، گفتگو بھی میری ہوتی ہے. بہت ملنسار انسان ہے، اس بات کے اعتراف ارشاد بھٹی صاحب بھی کریں گے، اسی لیے تو 2.5 گھنٹے ان کے ساتھ بیٹھے، ورنہ دوسرے مولوی کے ساتھ جو چیخ چیخ کے گلا پھاڑ پھاڑ کے مولوی صاحبان بات کرتے، تو آپ یہ دیکھیں نا کہ ایک انسان کیسے بیٹھ سکتا ہے ان کے ساتھ. تو متانت اور سنجیدگی کے ساتھ ان کے جوابات دیے ہیں. ایک بڑے متین اور سنجیدہ انسان ہیں اپنے مکتب کے اندر، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ایک عزتوں سے نوازا ہے. اسی طرح طارق جمیل صاحب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو عزتوں سے اس لیے نوازا ہے کہ وہ چیختے چلاتے نہیں ہیں، گلے نہیں پھاڑتے. ہاں، اسٹیل کے گلے لے کر نہیں بیٹھے ہوئے، وہ بات کرتے ہیں تو عقل کے ساتھ، لوگوں کی چیخنے چلانے والا ان کا رویہ نہیں ہوتا. تو یہ جو سوالات، اس کے بہتر جوابات بھی ہو سکتے تھے، اور جوابات جو انہوں نے دیے ہیں، میں یہاں پر جو گفتگو کر رہا ہوں وہ جو اس خاص طور پر جو شہنشاہ نقوی صاحب کے ساتھ جو گفتگو ہوئی ہے، اس پہ بات کرنے کی جو وجہ ہے نا، وہ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے جوابات کیا دیے ہیں. مثلا بہت ساری جگہ کے اوپر ارشاد بھٹی صاحب نے اس انٹرویو کے کلپس کاٹے ہیں، جو کہ ایک علمی خیانت ہے. اور اسی لیے میں علماء سے کہنا چاہوں گا کہ ارشاد بھٹی اگر آپ کے پاس آتا ہے تو آپ ضرور ریکارڈنگ کریں. ارشاد بھٹی کے اوپر صرف یہ نہیں کہ جناب وہی ریکارڈنگ کریں، یہ کاٹ بہت رہے اس میں سے. تو خیر، وہ ان کی جس طرح بھی ایک اس کو بہتر سمجھتے ہوں، کیا انہوں نے یہ سمجھ کے درمیان میں جوابات کو کاٹ رہے ہیں. لیکن پاکستان کے جو حالات ہیں میرے بھائیوں، پاکستان کے حالات اس بات کے متقاضی ہیں کہ ہم یہاں پر اپنے عقیدے کو بھرپور طریقے پر
بیان کریں. یعنی اگر طارق جمیل صاحب کو دیوبندیت بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور وہ کھل کے بیان کر سکتے ہیں, یعنی اگر ابتسام الہی ظہیر صاحب وہ اپنے عقیدے کو کھل کے بیان کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں, یعنی اگر حنیف قریشی صاحب وہ ڈٹ کر سینہ چوڑا کر کے وہ اپنے بریلویت کو ثابت کرنا چاہتے ہیں تو انہیں آزادی ہے, کوئی پابندی نہیں ہے. تو بھائی ایک شیعہ عالم کے اوپر بھی اپنے عقیدے کو بیان کرنے کی مکمل آزادی ہونی چاہیے. یہ ہے پاکستان, یہ ہے ایک آزاد پاکستان جس کو جو ہمیں ہماری قوم کے لیے, ہمارے لوگوں کے لیے مفید ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں اگر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں, یعنی میں آپ کو حقیقت بتاؤں جو شہنشاہ نقوی صاحب نے جوابات دیے ہیں, اپنے انا کو قربان کرتے, میرے یہ لفظ لکھ لیجئے گا, اپنے انا کو قربان کرتے ہوئے یا اپنی ذات کے اوپر انہوں نے اتحاد کو ترجیح دی ہے. یہ میں پوری گفتگو سے یہ سمجھاؤں, یعنی یہ سخت جواب دے سکتے تھے. اور خاص طور پر میں ان حضرات سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی حق بیان ہونا چاہیے اور یہ ہو فلاں ہو اس طرح سے آپ یہ کر دیں. اس ملک کی میجورٹی وہ اہل سنت والجماعت کی, یعنی اکثریت ہے. اس لیے جب آپ اپنے موقف کو بیان کرتے ہیں فوراً وہاں پر کچھ قوتیں ایسی ہیں کہ جو ایک پروپیگنڈا مہم چلا دیتی ہیں. اگر آپ کو اتنا ہی, میں نے فیس بک کے اوپر بھی لکھا, اگر آپ کو اتنا ہی حق بیان کرنے کا جس کو وہ کہتے ہیں کہ ایک جذبہ پیدا ہو رہا ہے تو آپ اپنے سامنے کیمرہ رکھیں, ویڈیو بنائیں, حق بیان کریں, یوٹیوب اور فیس بک پر ڈال دیں. آپ کو کس نے منع کیا؟ تو دیکھتے ہیں کہ آپ کے ماشاءاللہ مسلس کتنے مضبوط ہیں, آپ کے بازو میں کتنا زور ہے. تو اس میں پہلے بھی میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ جو شہنشاہ صاحب ہیں, علامہ شہنشاہ نقوی صاحب حافظہ اللہ, وہ جب ذاکر نائک صاحب آئے تو پاکستان کا کوئی شیعہ عالم, کسی میں یہ جرت پیدا نہیں ہوئی, لوگ اتحاد کی بات کرتے ہیں, کسی میں جرت پیدا نہیں ہوئی کہ وہ ذاکر نائک صاحب کے ساتھ سٹیج کو شیئر کر سکے. یہ ایک بہت بڑی کوالٹی ہے میرے بھائی. مثلاً آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اتحاد کی بات کرتے ہیں, جو یہ کہتے ہیں مسلمانوں میں اتحاد ہونا چاہیے, اور ہم تو ماشاءاللہ سب کو مسلمان سمجھتے ہیں. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ دوسرا شخص اسٹیج پہ بیٹھا ہوا ہے, اسٹوڈیو میں بیٹھا ہوا ہے, وہ فوراً وہاں سے پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں, شارٹ ہو جاتے ہیں, وہ رستہ ہی بدل دیتے ہیں. کیوں اتنی کم ظرفی کیوں ہے, کیوں ایسے؟ ورنہ پہلے ماحول ایسا تھا. مولانا کوثر نیازی صاحب, میں کتاب پڑھ رہا ہوں جو مولانا کوثر نیازی صاحب کی ایک تقریر ہے, اس کے شروع میں جو ان کے حوالے سے لکھا ہے, تو یہ بات میں نے اس میں پڑھی کہ علامہ رشید ترابی صاحب رحمہ اللہ, کوثر نیازی صاحب رحمہ اللہ, مولانا بدایونی صاحب رحمہ اللہ, کوکب نورانی, شفیع کاڑوی رحمہم اللہ, دیگر اکابرین, مولانا نورانی رحمہ اللہ, یہ ایک اسٹیج پر بیٹھا کرتے تھے, مذہبی معاملات کے اندر گفتگو کرتے تھے. مولانا رشید ترابی صاحب ان کے ساتھ اسٹیج شیئر کرتے تھے, یہ ان کے ساتھ گفتگو کو وہ کہتے تھے. بنوری صاحب رحمہ اللہ, بنوری صاحب جیسے اشخاص وہ بیٹھتے تھے, شاہ مزئی صاحب جیسے. تو کیوں؟ آج کیا ہے؟ آج اتحاد کی عملی اتحاد تھا اس وقت میں, اس وقت میں عملی اتحاد, آپ صرف زبان کی حد تک رہ گیا. تو یہ کوالٹی ہے کہ آپ جب مخالف آپ کے ساتھ بیٹھتا ہے تو آپ ان کے ساتھ نرم رویے سے ان سے بات کرتے ہیں. تو ذاکر نائک صاحب کے ساتھ جب بیٹھے تو بہت سارے لوگوں نے بات کی, جناب یہ کیوں بیٹھے؟ مفتی عبدالرحیم صاحب حفظہ اللہ دیوبند کے عالم دین ہیں, وہ بیٹھے ہوئے تھے, اور اس میں دیگر علماء کرام ہیں, ذاکر نائک صاحب ہیں. تو اگر ایک شیعہ نمائندگی نہیں ہوگی وہاں پر تو آپ تو تنہا ہو جائیں گے نا اس ملک میں. آپ نے اپنی کیا الگ دنیا بسانی ہے کیا؟ آپ نے کسی اور سیارے پہ جانا ہے؟ تو اس لیے اس پاکستان میں رہتے ہوئے اپنے لوگوں کو اور دوسروں کو ایک ایسا ماحول ہمیں دیں, ایک ایسا ماحول کریٹ کریں کہ ایک دیوبندی یہ کہے بھائی میں دیوبندی ہوں, بریلوی کہے میں بریلوی ہوں, ہندو, مسیحی, جس کا جو بھی عقیدہ ہے, اور شیعہ کہے کہ جناب میں شیعہ ہوں. لیکن ہم اختلاف رکھتے ہیں, ہم ایک دوسرے کے ساتھ بغض نہیں رکھتے. ہم اختلاف ہے, ہمیں خلاف نہیں ہے, ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہے, ایک دوسرے کی مخالفت نہیں کرتے. اور ہمیں اختلاف کا کہا گیا ہے کہ آپ اختلاف رکھ سکتے ہیں. دن اور رات کے آنے جانے میں اختلاف ہے, ٹائم بدل رہا ہے, ٹائم میں اختلاف ہوتا ہے, وقتوں میں ہے, رنگوں میں ہے, کلرز میں ہے, اختلاف ہیں. لیکن کیا ایک کلر دوسرے کلر کے خلاف احتجاج کرتا ہے کہ دنیا میں کالا کلر نہیں ہونا چاہیے؟ آج مذہبی طبقے نے کالے اور سیاہ کلر کی جنگ تو بنا دی, لیکن فطرت نے کوئی جنگ نہیں رکھی ہے. فطرت اس میں جنگ نہیں کرتا. کالا کلر کبھی نہیں کہے گا کہ جناب دنیا میں سے سفید کلر کے خلاف احتجاج شروع کر دیتے ہیں. یہ مذہبی طبقات ہی ہیں کہ جو کلرز کے اوپر سیاست کرتے ہیں. تو یہ اس حوالے سے
جو ایک پوڈ کاسٹ ہوئی ہے اس پہ میں نے گفتگو کی کہ کس طرح سے ارشاد بھٹی صاحب اور سید شہنشاہ نقوی حفظہ اللہ ان کے درمیان میں ہوئی، اور میری اس حوالے سے کیا رائے ہے جو کہ میں نے دیکھی، اور میں ریویوز دیتا رہتا ہوں، تو میں نے آج اس کے اوپر ریویوز دے دیا۔ میں نے پہلے مسلسل معاویہ جو ایک مووی بنی عرب میں قطر میں، اس پہ اپنا ریویو دیا ہے، تو میں نے آج ایک انٹرویو کے اوپر ریویو دے دیا ہے۔ باقی کچھ حضرات کے نام جن کے ساتھ انٹرویو کیا ہے میں نے اس لیے نام نہیں لیا کہ وہ کسی مکتب کے نمائندے نہیں ہیں، کسی فرقے کے نمائندے نہیں ہیں، اور جو فرقوں کے نمائندے تھے تو ان کے میں نے نام آپ کے سامنے پیش کیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو قرآن مجید میں تدبر کرنے اور اہل البیت کی معرفت عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم علیہ۔